اگر کسی بغیر داڑھی والے کو میں مرتد کہوں تو اس کا تو مطلب ہے کہ آدھے پاکستان کو پھر آپ نے قتل کرنا ہے۔ جس نے بھی کہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف لڑو یا مساجد پاکستان کے خلاف لڑو تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کی کسی بھی صورت شریعت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مولانا مولوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ جی، میرا نام مولانا طیب قریشی ہے، میں چیف خطیب ہوں صوبہ خیبر پختونخوا کا۔ اس کے ساتھ تاریخی مسجد مہابت خان جو ہمارے صوبے کی اور ملک کی بڑی معروف مسجد ہے، اس میں بھی امامت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں۔ دیکھیں، تو اپنے مدرسے میں بھی پڑھے ہیں، جامعہ اشرفیہ میں، اور دارالعلوم حقانیہ میں بھی پڑھے ہیں، بینوری ٹاؤن میں بھی پڑھے ہیں، یہاں پشاور میں ایک دوسرا معروف مدرسہ ہے امداد العلوم، وہاں پہ بھی پڑھے ہیں۔ تو آپ وہ پڑھنے والے پروسیس سے تو نکل گئے ہیں، اور یہ جو بڑوں کی جو باقیات ہیں، جو سلسلہ ہے ہمارا، وہ تقریباً 200 سال پہ محیط یا اس سے زیادہ ہے۔ ہمارے پردادا تھے، دادا تھے، پھر والد صاحب تھے، یہ سارا ایک سلسلہ تھا۔ دادا کا تحریک پاکستان میں بڑا کردار تھا، انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ، بلکہ اس وقت کانگریس کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ خیبر پختونخوا میں تو بڑا ہی مشکل تھا، لیکن چونکہ وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بڑی خاص نسبت تھی، تعلق تھا، ان کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو ان کے حکم پہ پھر وہ باقاعدہ تحریک پاکستان میں شامل ہوئے، اور اس میں انہوں نے حصہ لیا۔ انگریز کی حکومت میں بڑے زیر اعتاب رہے، یہاں تک کہ یہاں پشاور سے نکال دیے گئے۔ تو پھر واپس وہ اپنا مقدمہ انہوں نے لڑا عدالت میں، اور پھر اس کے بعد وہ پھر پشاور میں آئے۔ تو یہیں پہ مسجد مہابت خان میں ان کی خدمات تو پہلے سے تھیں، یہاں ہماری اور بھی مساجد ہیں، سلسلے تھے پہلے سے جو آباء و اجداد سے چلے آ رہے تھے، لیکن پھر ہمارے دادا کا جو تقرر ہوا یہاں مسجد مہابت خان میں، تو اسی سے پھر باقاعدہ یہ سلسلہ خاص اس مسجد کے حوالے سے پھر وہ شروع ہوا۔ تو آج وہی جو ترتیب تھی بڑوں کی، یعنی ایک سیٹ خالی ہو تو دوسرا آ کے اس کو ریپلیس کرتا ہے، پر کرتا ہے، اسی طرح اب ہم اپنی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے اس خاندان کا مسلسل جدوجہد کا ایک پوری تاریخ ہے ان کی، اور وہ ہمارے بزرگوں کا تقریباً ہمارے پردادا نے بھی یہ تکالیف جھیلیں، پھر ہمارے دادا تھے وہ تو زیادہ زیر اعتاب رہے، یہاں تک کہ جو سب سے پہلی کتب جو پاکستان بننے سے کچھ پہلے یا اس سے پہلے ہی تھی، تیر ودود برسین مردود کتاب تھی ان کی قادیانیوں کے خلاف، اور اسی وجہ سے انہیں یہاں سے ضلع بدر کر دیا گیا، اور انگریزوں نے ان کے اوپر بڑے ظلم ڈھائے، لیکن پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے مقابلہ کیا۔ ہمارے دادا علامہ عبدالودود قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت لکھنے والے تھے، اور ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا اس میں، لیکن ساری زندگی اسی کتاب کے لکھنے کے پاداش میں انہیں یہاں سے رسالہ جاری کرنے کی اجازت نہیں ملی، نہ انگریز حکومت نے دی، یہاں تک کہ انگریز حکومت ختم ہونے کے بعد بھی اس کے اثرات تھے، اور یہ گویا کہ ایک مستقل طور پہ ایک فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ مولانا عبدالودود قریشی کو کسی بھی قسم کی رسالے یا کتاب کی تصنیف یا اس کے چھاپنے یا لکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو نہیں ہوا، انہوں نے بھی وہ تکلیفیں گزاری۔ ہمارے والد صاحب مولانا یوسف قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ تھا، اور وہ بڑی ایک مجاہدانہ کردار بھی تھا، بڑی مجاہد شخصیت تھے، اور وہ سیاسی طور پہ بھی انوالو رہے، صرف یہ نہیں، ایم آر ڈی کے دور میں انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے ماشاء اللہ کے خلاف، اور مسجد مہابت خان اور جامعہ اشرفی، یہاں تک کہ خان عبدالغفار خان اور پھر ولی خان اور جتنی جو ہماری دیگر ایم آر ڈی میں جو تنظیمیں تھیں، ہماری مسجد اور ہمارا جامعہ اشرفیہ گویا اس کا مرکز تھا آئے روز۔ پھر اس کے بعد افغانستان کا جہاد روس کے خلاف، اس میں جامعہ اشرفیہ نے اور ہمارے خاندان نے بہت قائدانہ کردار ادا کیا، یہاں تک کہ افغان لیڈروں کے درمیان جو ایک میثاق ہوا تھا مکہ میں، تو اس کے بعد جو دوسرا ہوا اس کو میثاق اشرفیہ کہتے ہیں، وہ بخاری شریف کے اوپر ہوا تھا، اور وہ میثاق اور وہ معاہدہ بھی جامعہ اشرفیہ میں ہوا تھا، جتنے بھی افغان مجاہد لیڈران تھے وہ سارے اس میں تھے، تو اس میں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اور پھر پاکستان میں سیاسی حکومتوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کبھی ختم نبوت کا مسئلہ آئے، کبھی کوئی فحاشی عریانی کا آئے،
ایسی بہت سی تحاریک تھیں جو خالص مذہبی تھیں، اس میں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا اور جیلیں کاٹی. یہاں پھر اسمبلی کے باہر آپ کو یاد ہوگا ایک مسجد تھی شیرپاؤ خان کے دور میں اسے شہید کیا گیا، اس میں وہ بڑا آگے تک چلے گئے اور اتنا آگے گئے کہ آپ دیکھیں اس میں مجھے، میرے والد صاحب کو، سب کو ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا اور جبراً یہاں پہ کوشش کی گئی کہ ان سے مسجد چھین لی جائے یہاں پہ کسی امام کو، لیکن اللہ کے فضل سے شیرپاؤ خان یا ان کی حکومت کامیاب نہیں ہوئی اور جیلوں سے رہائی بھی مل گئی. تو بہرحال سلسلہ ہمارا خاندانی یہی تھا کہ بھئی ماشاءاللہ جتنی بھی یہاں اسلامی تحریکیں تھیں اس میں وہ پیش رہے. البتہ افغانستان کے مسئلے کے اوپر، جہاد افغانستان کے بعد ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ فوکس جو ان کا تھا وہ یہی کوشش رہی کہ افغانستان میں کسی بھی صورت لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. طالبان کی شروعات میں بھی ہمارے والد صاحب طالبان کی حمایت میں نہیں تھے. حمایت سے مراد ان لوگوں میں نہیں تھے جو یہ کہتے تھے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے والد صاحب کا موقف یہ تھا کہ جو وہاں پہ موجود ہیں پہلے وہ مجاہدین کہلاتے ہیں، یہ طالبان کہلاتے ہیں. تو پہلے پھر ہم نے مجاہدین کو کیوں سپورٹ کیا؟ روس کے خلاف لڑنے والے تو وہ تھے، تو آیا جو جہاد کرنے والے تھے اب ان کے خلاف دوسرا فتویٰ آئے اور پھر مجاہدین اور طالبان آپس میں لڑیں تو اس کا نقصان مسلمانوں کو اور اسلام کا ہی ہوگا، اغیار کو تو کچھ نہیں ہوگا. اغیار تو چاہتا یہ تھا. تو اس وقت وہ فرماتے تھے طالبان کو، اور دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں لیکن ہم جھگڑے کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے کہ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا جو اگر مجاہدین اور طالبان کے درمیان ہوا، مجھے لگتا یہ ہے کہ پھر امریکہ اور عالمی قوتیں اور طاقتیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ افغانستان میں ہوں گی، اور وہ سچ ثابت ہوا. میں جب افغانستان گیا تو میں طالبان کی جتنے لیڈران سے ملا سب سے میں یہ گفتگو کرتا رہا. اب وہ تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ ریکنسیلیشن پروسیس جو افغانستان میں شروع کیا گیا ہے یہ کیوں شروع؟ اگر یہ اس وقت کر لیتے 20 سال پہلے تو جھگڑا ہی نہ ہوتا، اور اگر اس وقت ایسی کوئی ٹریٹی یا ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا جو آج ہے، یعنی عبداللہ بھی کابل میں، کرزئی بھی کابل میں اور گلبدیر حکمتیار بھی کابل میں، اگر یہی فارمولہ پہلے کر لیتے تو جھگڑا نہ ہوتا، اتنا نقصان نہ ہوتا. اب آپ دیکھیں نا انہی 20 سالوں میں کتنا نقصان ہو گیا افغانستان کا، کتنے لوگ لقمہ اجل بنے، اور آخر انجام وہی ہے کہ اب وہ مذاکرات پہ اور ریکنسیلیشن پہ آ گئے. سرخی بھی بنی ہوئی ہے ایک فتوے کے حوالے سے، اس فتوے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں جو خیبر پختونخوا کے علماء نے فتویٰ دیا تھا اس کا تناظر یہ تھا کہ یہاں ایک استفتاء آیا، یعنی کسی نے علماء کی طرف رجوع کر کے یہ فتویٰ مانگا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب اور اس طرح کے کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے خدا نخواستہ وہ مرتد ہے، اور یہ فوج جو ہے یہ ملحد ہے، یہ کافر فوج ہے، اس کے خلاف لڑنا، جہاد کرنا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تھیں. اس میں علماء کی طرف رجوع کیا گیا کہ بھئی آپ شریعت کی روشنی میں کوئی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ شریعت اس متعلق کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. تو تب جا کے یہ فتویٰ آیا. یعنی کچھ لوگوں نے اس کو غلط رنگ دیا کہ یہ خود سے آ گیا یا فوج نے دلوایا، یہ بات غلط تھی. آج بھی آپ دیکھیں 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے آپ کسی بھی مدرسے کی دارالافتاء میں جائیں اور آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی فتویٰ چاہیے تو آپ جائیں، رجوع کریں، آپ کو فتویٰ ملے گا. اس میں نہ امریکہ کا کوئی کام ہے اور نہ کوئی فوج کا. تو استفتاء آئی تھی، اس میں باقاعدہ جس نے مانگی تھی تو فتویٰ جس نے طلب کیا اس کا نام پتہ سب کچھ تھا اس کے اوپر، وہ جو ڈاکومنٹ تھا. تو اس کی روشنی میں ہم نے پھر یہ جواب دیا. چونکہ ہمارا انٹریکشن میڈیا سے زیادہ رہتا ہے چیف خطابت کی وجہ سے، یا مسجد مہابت خان بڑی مشہور ہے تو زیادہ تر میڈیا کا رجحان پھر اس طرف انہوں نے رجوع کیا، پوچھا. تو بالکل ہم نے کہا کہ بھئی کیسے ہم اجازت دے سکتے ہیں؟ اگر کسی بغیر داڑھی والے کو میں مرتد کہوں تو اس کا تو مطلب ہے کہ آدھے پاکستان کو پھر آپ نے قتل کرنا ہے. یعنی یہ تو عجیب سی بات ہے، تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. اور نہ خدا نخواستہ اسلام اس طرح کا مذہب ہے کہ وہ کسی کو جبری طور پہ ان چیزوں پہ مجبور کرے. تو تبلیغ کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے، وہ کریں گے اور کرتے رہے ہیں. تبلیغی جماعت آزاد ہے، خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں، مساجد، مدارس. تو ہم نے اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی کہ جس نے بھی کہا یہ غلط کہا. دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے مغرب میں ان باتوں کو بڑا غلط طریقے سے پورٹرے کیا گیا اور منسوب کیا گیا کہ گویا کوئی ساری مساجد اور مدارس والے جو ہیں یہ عام لوگوں کے بارے میں یہ خیالات رکھتے ہیں. یہ خطرناک تھا.
تو ہمارا جواب دینا فرض تھا کہ بھئی ہم کوئی صفائی پیش کریں کہ کسی ایک انڈیویجول کا بیان آنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ تصور کریں کہ گویا پورے مدارس اور پورے مولویوں کا موقف اس متعلق یہ ہے. تو یہ جواب اس تناظر میں تھا. تو کیسے ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے بھی کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ تو بڑی منافقت ہے. یعنی میرے کزنز رشتہ داروں میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی داڑیاں نہیں ہوں گی تو میں ان کو مردد کہوں. میرے رشتہ داروں میں کوئی پولیس میں ہوگا, کوئی فوج میں ہوگا. اصل میں فوج اور پولیس ہے کون؟ یعنی کوئی بنگلہ دیش کے تو نہیں ہے نا, اسی وطن کے, اسی ملک کے ہیں. کیسے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں یا آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں, اجازت دے سکتے ہیں کہ کوئی جا کے فوج کو قتل کرے اور پولیس کو قتل کرے؟ بھئی پولیس والا بھی میرا کوئی کزن ہوگا. یعنی سارے لوگ آپس میں رشتوں میں بٹے ہوئے ہیں, رشتہ داری ہیں. تو اپنے مسلمان بھائی کے اوپر اس قسم کا فتویٰ دینا کہ بھئی اس کو قتل کر دو اور مار دو, یہ کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ طالبان کی طرف سے جو ہے ایک سخت موقف بھی اپنایا گیا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر ان میں سے جو لوگ علماء ہیں, میں نے بھی کچھ ان کے دیکھے ہیں, جواب دیکھا ہے, کوئی ریٹن میں بھی دیکھا تھا, ایک آڈیو بھی سنی تھی, تو اس میں تو ایک چیز تو بڑی حوصلہ افزا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے ان کے جذبات بڑے نیک تھے, بڑے اچھے جذبات تھے, بڑی مؤدبانہ گفتگو انہوں نے کی. لیکن میرا اس میں یہ موقف تھا کہ صرف مؤدبانہ گفتگو کرنا کافی نہیں ہے. اگر سارے لوگ اس بات پہ مجتمع ہیں اور متفق ہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو شیخ الاسلام کہتے ہیں, تو شیخ الاسلام کا ٹائٹل تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں شیخ الاسلام گویا آپ کہہ سکتے ہیں امیر المومنین ثانی یا سیکنڈ امیر المومنین ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ مذہبی لوگ تو اگر آپ دیکھیں اور علماء دیکھیں اور مدارس دیکھیں, فتویٰ اور دین کے معاملے میں وہ تو کسی سٹیٹ کو نہیں بلکہ مفتی صاحب کی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت, ان کو اس کا علم بھی ہے, وہ اس کے اوپر دست رس بھی رکھتے ہیں. تو اتنی بات تو حوصلہ افزا تھی. پھر ہم نے ان کو یہی تجویز دی کہ جس طرح کے باقی علماء, جس میں میرے جیسے کسی مولوی کی کیا حیثیت ہے, جو پاکستان کے جو چوٹی کے علماء ہیں, دارالعلوم کراچی دیکھیں, بنوری ٹاؤن دیکھیں, اور دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک دیکھیں. کوڑا خٹک جو جہاد کا مرکز ہے, انہوں نے بھی اس فتوے کو انڈوس کیا ہے, جو فتویٰ دیا گیا تھا کہ بھئی جس نے بھی کہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف لڑو یا مساجد پاکستان کے خلاف لڑو, تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی کسی بھی صورت شریعت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. تو وہ تو بڑی سمپل سی بات تھی اور کسی ایک انڈیویجول کی طرف نہیں تھی, بلکہ اس وقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر. سارے علماء جو اکثریت سے حضرت شیخ الاسلام کے ہاتھ میں بیعت بھی ہیں, اور سب نے یہ کہا کہ ہم حضرت مفتی صاحب کے فتوے کی تائید کرتے ہیں. تو اس کے پھر ہم نے اس کے تناظر میں ٹی ٹی پی والے اور اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ بھی احتراماً, جیسے کہ سارا پاکستان حضرت مفتی صاحب کی بات پہ متفق ہے, آپ بھی احتراماً جو ہے, ادب کا بھی یہ تقاضا, احترام کا بھی ہے اور علم کا بھی, کہ آپ سرنڈر کریں اور مفتی صاحب کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے آئیں, جو آئین میں اور ہمارا جو جمہوری طریقہ ہے, جسے ہم نے نہیں, مفتی صاحب نے بھی نہیں, مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں وہ کتنی بڑی ہستی کے مالک تھے, مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوڑا خٹک کے, مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب, شاہ احمد نورانی صاحب, یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ پورا پاکستان ان کے لیے بڑا احترام ان کا کرتا ہے, ان بزرگوں کا. انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی ہم نے آئینی جمہوری طریقہ اختیار کرنا ہے یا بندوق اور دوسرا اختیار کرنا ہے. تو یہ تو علماء کا فیصلہ اس وقت سے تھا. تو کس مائی کے لال میں یہ جرت ہے کہ وہ آج کھڑا ہو اور خدا نخواستہ مولانا عبدالحق صاحب کی شان میں کوئی گالی دے یا گستاخی کرے؟ یعنی اس بات کو نہ تسلیم کرنا گویا ایسا ہی ہے کہ ان علماء کو نہ وہ تسلیم کرتا ہے جنہوں نے آئین بھی تسلیم کیا. یہ 73 کا آئین دیکھیں, اس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. کتنی اسلامی شکیں ہیں جو اس میں ڈالی گئیں اور اس میں پورا کنٹریبیوشن ان علماء کا ہے. تو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا نہیں ہے؟ اگر آپ ہمارا نہیں ہیں تو وہ لوگ جو ہمارے ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں لبرلز ہیں, ان کو آپ کیسے سیٹسفائیڈ کریں گے؟ وہ تو خود کہیں گے, وہ آپ کو کہیں گے نا کہ آپ کے سارے اکابر جو تھے وہ اس آئین پہ متفق تھے, سارے مدارس بھی تھے, علماء بھی تھے. اب آپ کیسے اس سے برات کر سکتے ہیں, کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تو ایک تسلسل ہے, ایسا نہیں کہ کوئی گپ شپ کی بات ہے. اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو ان کے شعبہ جات ہیں تحقیق کے, علم کے حوالے سے, اجتہاد کے حوالے سے, ان ساری چیزوں سے اویئر ہیں.
تو ہم نے اس تناظر میں پھر اپنے ان دوستوں سے کہا کہ آپ اپنے موقف میں نرمی لائیں، مذاکرات کی طرف آئیں اور اسی راستے کی طرف آئیں جو ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا۔ کہ طالبان کی طرف سے جو ہے ایک سخت موقف بھی اپنایا گیا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں ایک تو پاکستان کے دشمن اتنے زیادہ ہیں، اور یہاں یہ ہمارے پچھلے 40 سال جو یہاں جہاد پہ اور کن چیزوں پہ، یعنی اسلحہ، اور یہاں پہ پھر انتہا پسندی اسی نام سے اور اسی وجہ سے بہت بڑی جہادی تنظیمیں، یہ اچھا تھا برا تھا لیکن فیکٹ ہے۔ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، پاکستان کو کسی کا بھی تجربہ گاہ نہیں بننا چاہیے تھا کہ کبھی آ کے ایک عالمی طاقت یہاں پہ اپنا کام کرتی ہے، کبھی دوسرا کرتی ہے۔ تو اب وہ اچھا تھا برا تھا لیکن اب تو ہو گیا نا۔ تو ہر تھوڑا عرصے بعد ہمارا دشمن جو ہے اس کو یہ پتہ ہے، وہ کسی اور طریقے سے تو ہمیں نہیں ہٹ کر سکتا، نہ مقابلہ کر سکتا۔ الحمدللہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، یہ بھی ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ پوری اسلامی دنیا میں آپ دیکھیں مکہ مدینہ پہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو سعودیز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی اس کی فوج کی طرف۔ اور پاکستان کی فوج نے پہلے دفاع کیا بھی، اور کچھ وہ واقعات ہیں جو کبھی بھی نہ میڈیا پہ کوٹ ہوئے نہ کسی اخبار میں آئے، لیکن وہ لوگ جانتے ہیں جو تھوڑا سا تاریخ سے شغف رکھتے ہیں کہ کتنی بار پاکستان کی فوج گئی اس سرزمین پہ اور انہوں نے اپنا وہ حق ادا کیا جو مکہ مدینہ کے لیے کسی مسلمان کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے فلسطینیوں کے نعرے مسجد اقصی میں کھل کے دیکھے ہوں گے، وہ پاکستان فوج کو زندہ باد کہتے ہیں اور اس طرف دیکھتے ہیں۔ تو ایسے حالات کبھی کبھی پیدا کر دیے جاتے ہیں، دشمن ہیں جو اس ملک کے ان کی طرف سے کہ بھئی فتوے آ جاتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، کوئی گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی جہاد ہے، بس اپنی فوج کو مارو، پولیس کو مارو۔ تو بار بار اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصل میں وہ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جو دشمن جو سازش کر رہا ہوتا ہے اس کے بیانیے کے خلاف یا اس کو رد کرنے کے لیے دوبارہ ہم اس کو، آپ سمجھیں، ہم تجدید کرتے ہیں یا تجدید عہد کرتے ہیں، اس نام سے ہم پیغام پاکستان کو بار بار اس کی تذکیر کر کے تازہ کرتے ہیں کہ لوگ پھر سے جو ہیں وہ ذرا موٹیویٹ بھی ہوں اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ ساری چیزیں جو پاکستان کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں یہ سازش ہیں اور یہ حرام ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ طالبان کی طرف سے جو ہے ایک سخت موقف بھی اپنایا گیا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایز سچ تو کوئی تھریٹ اس طرح کا آیا نہیں، میرا خیال ہے کہ آنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے وہ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، شیوخ الاحادیث ہیں۔ یہ زیادہ تر امارات اسلامیہ میں افغانستان کے جو طالبان ہیں یا ان کے لیڈران ہیں، یہ یہاں پہ جو ہیں یہ سارے انہی شیوخ سے پڑے ہوئے ہیں۔ اس فتوے میں آپ دیکھیں دارالعلوم سرحد کا فتویٰ ہے، یعنی انہوں نے انڈوس کیا ہوا ہے، جامعہ عثمانیہ نے کیا ہوا ہے، وفاق المدارس نے کیا ہوا ہے، پھر سب سے بڑا مرکز جنہیں سارے ہمارے علماء دیوبند ثانی کہتے ہیں وہ دارالعلوم حقانی اکوڑا خٹک ہے۔ اکوڑا خٹک نے اس کو انڈوس بھی کیا، اس کی تائید بھی کی۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی اس طرح کی کوئی تھریٹ کی بات ہے، ایسی کوئی بات ہوگی نہیں۔ خدشات ضرور ہیں، ہمارے اس ملک میں ہوتا رہا ہے، ہم نے بہت بڑی شخصیات گنوائی ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب جیسی شخصیت، مولانا حسن جان جیسی شخصیت، ڈاکٹر سرفراز نعیمی، مفتی نظام الدین شامزئی صاحب، مولانا یوسف لدھیانوی، کتنے لوگ اس ملک میں یہ ہمارے اکابر تھے اور انہیں شہید کیا گیا، اور اسی وجہ سے کہ ملک اور ملت کے لیے ان کے دل میں بڑا احترام بھی تھا، پیار بھی تھا اور اس کے لیے کھڑے بھی ہوئے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہم دعا بھی کریں گے اور ہم پھر ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کی بات کو مانیں، اسی میں خیر ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں یہاں پہ صرف علمی لحاظ سے نہیں، یعنی ہمارے عقیدتوں کے محور ہیں وہ سارے شیوخ اور اولیاء ہیں، بڑے بزرگ لوگ ہیں۔ دنیا پرستی ان میں نہیں ہے، دنیا داری ان میں نہیں ہے، یہ سب لوگوں کو خود بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انہیں اسی طرف آنا پڑے گا، اور جو جواب آیا تھا حالیہ جو مفتی تقی صاحب کا بیان تھا اور اس پہ جو انہوں نے جواب دیا ہوا ہے وہ جواب کو قابل تسلی یا تشفی نہیں ہے، اور نہ وہ ان علماء کو جو اکابر علماء ہیں ان کو سیٹسفائی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جن بزرگوں کے نام اس میں مینشن کیے گئے ہیں ان بزرگوں میں سے کسی ایک بھی بزرگ نے پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف نہ ہتھیار اٹھایا ہے،
نہ انہوں نے کسی کو کہا ہے کہ بھئی فوجی کو قتل کرو اور پولیس کو قتل کرو۔ مفتی نظام الدین شاہ مرزائی صاحب کراچی میں رہتے تھے، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کراچی میں رہتے تھے، کوئی بتا دے، ہمیں بتائیں، شاید ہو سکتا ہے ہماری کم علمی ہو کہ وہ بندوق لے کے تو کسی چوک میں کھڑے ہیں اور فوجی کو یا پولیس کو قتل کر رہے ہیں۔ مولانا سمیع الحق صاحب تو ساری زندگی ملی یکجہتی کونسل، متحدہ مجلس عمل، ایسے پلیٹ فارمز وہ کریٹ کرتے رہے، اس کے سپورٹر رہے، اور وہ ساری کوششیں ان کی یہی تھی کہ پاکستان میں امن ہو، استحکام ہو اور اتحاد امت ہو، کہ اس میں تمام مسالک جو لڑتے تھے ہمیشہ وہ اختلافات بھی انہوں نے ختم کیے، اسی لیے کہ بھئی پاکستان میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزیں منسوب کرنا وہ اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود پاکستان میں یہ کام نہیں کیا۔ کہ طالبان کی طرف سے جو ہے ایک سخت موقف بھی اپنایا گیا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اس پہ کون جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی جواب نہیں۔ اور جسٹیفائی چھوڑیں، مذمت دیکھیں، دارالعلوم دیوبند سے لے کے اور دارالعلوم کراچی سے لے کے اور دارالعلوم حقانیہ سے لے کے، تو کون سا ایسا جامعہ یا مدرسہ نہیں ہے کہ جنہوں نے اس کی مذمت نہ کی ہو؟ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ اور افسوسناک یہ ہے کہ بابری مسجد کے خلاف پورا پاکستان کیوں اٹھا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہندوؤں نے مسجد، آپ نے تو خود اپنے ملک کے اندر مسجد کو بھی نہ مسجد صرف شہید کیا، مسجد میں نمازیوں کو بھی شہید کیا۔ قرآن کے نسخے اگر یہ کوئی ہندو کرتا تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے؟ یہ تو اپنے مسلمان نے دیکھیں یہ کام کیا ہے۔ پہلے تو ہم نہیں سمجھتے کہ جس نے کیا ہے وہ کوئی مسلمان ہوگا، اور اگر کسی نے کیا ہے تو وہ خود یہ سوچے کہ کیا جہاد کے ساتھ کوئی اس طرح نفرت کر سکتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ اگر یہ جہاد ہوتا تو ایسی نفرت ہوتی جو پشاور کی سڑکوں میں اور محلوں میں اور گلی کوچوں میں آپ دیکھیں، اور مسجدوں میں جو لوگ لعنت بھیج رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ملکی تاریخ پہ اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک دھبا ہے، اس طرح کے دھماکے۔ یہ جو اہل کفر ہے، جو غیر اسلامی ملک ہیں، جو عالمی استعمار ہے، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ چیزیں تو ان کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ خود یہ کر رہے ہیں، تو گویا مسلمان کا خون اتنا ارزاں ہے اور اتنا سستا ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے آپ بہا سکتے ہیں، وہ چاہے آپ مسجد گرا کے کریں، وہ انتہائی افسوسناک۔